صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان ہے کہ آپ نے سب سے پہلے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق فرمائی۔ میرے آقا نے فرمایا لوگو صدیق اکبر وہ ہے جب کائنات میں مجھے سب نے جھٹلا دیا اس وقت صدیق اکبر نے میری نبوت کی تصدیق کر دی۔ سبحان اللہ۔ ایک حضور کے تھے گھر والے، ایک تھے میرے مصطفیٰ کے در والے۔ گھر والے حضرت سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا اور سیدنا مولا کائنات حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے میرے آقا کی نبوت کی تصدیق فرمائی سب سے پہلے۔ وہ گھر والے تھے لیکن در والوں میں، باہر والوں میں جس نے سب سے پہلے تصدیق کی وہ صدیق اکبر تھے۔ سبحان اللہ۔ اور جب معراج کی رات صبح کا وقت ہوا، کافروں تک خبر پہنچ گئی کہ میرے مصطفیٰ نے رات کو معراج کا دعویٰ فرمایا ہے، اور حضور نے فرمایا ہے کہ میں راتوں رات مکہ سے چل کر بیت المقدس گیا، پھر میں نے آسمانوں کی سیر کی، پھر میں نے دوزخ دیکھی، پھر مجھے جنت کی سیر کرائی گئی۔ یہ بات کسی طرح ابو جہل تک پہنچی، بڑا خوش ہوا کہ آج موقع ملا ہے معاذ اللہ نبوت کو جھٹلانے کا۔ دوڑتا ہوا صدیق اکبر کے دروازے پر پہنچا، دروازہ کھٹکھٹایا، صدیق اکبر باہر آئے، کہنے لگا ہے صدیق آج عجیب بات بتاؤں تجھے، اگر کوئی بندہ کہے کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں مکہ سے چلا بیت المقدس پہنچا، وہاں سے چلا پہلے آسمان پر گیا، پھر دوسرا تیسرا ساتوں آسمانوں پر، پھر آسمانوں سے اوپر، پھر میں نے جنتیں دیکھی، میں نے سیریں کی اور تھوڑے سے لمحے میں واپس بھی آ گیا، یہ بھی کوئی بات ہے ماننے والی؟ صدیق نے کہا ہاں ابو جہل کہتا تو ٹھیک ہے، بھلا یہ کوئی بھی بات ہے ماننے والی؟ کوئی نہیں مان سکتا۔ تو سن، ابو جہل کہنے لگا اے ابو بکر پھر سن، تیرے یار نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ راتوں رات عرشوں سے پھر کے واپس آ گیا۔ تو حضرت صدیق اکبر کہنے لگے اے بدبخت، تو کہہ رہا تھا کوئی کہے، ہاں کوئی کہے تو جھوٹ ہو سکتا ہے، میرا مصطفیٰ کہے تو جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کوئی کہے تو جھوٹ ہو سکتا ہے، میرا یار کہے تو جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ جب یہ بات کہہ کر در مصطفیٰ پر پہنچے نا تو میرے مصطفیٰ نے دور سے دیکھ کر کہا لوگوں دیکھو میرا صدیق آ رہا ہے۔ پھر اسی دن سے ابو بکر سے میرے آقا صدیق بن گئے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مقام و مرتبہ ہے کہ سب سے پہلے میرے مصطفیٰ کی تصدیق کرنے والے۔ سبحان اللہ۔ ایک دن حضرت صدیق اکبر کو خیال آیا کہ کیوں نہ دعوت دی جائے اور کسی بڑے بندے کو اللہ کے دین کی دعوت دی۔ آج ہم نے دعوت کا کام چھوڑ دیا ہے نا، کبھی دعوت کے لیے نکلا کریں، نیکی کی دعوت دیا کریں لوگوں کو، چھوٹے لوگوں کو، غریب مسکین لوگوں کو بھی دیا کریں، اور جو بڑے بڑے بیٹھے ہوتے ہیں مسندوں پر ان کو بھی جا کر کبھی اللہ اور اس کے رسول کے دین کی دعوت دیا کریں۔ مدینہ میں ایک جگہ تھی بیت المدراس، وہاں یہودی رہتے تھے اور یہودیوں کے علماء رہتے تھے۔ ایک بہت بڑا یہودیوں کا عالم تھا، اس کا نام تھا فخاس یا فخس، جو انجیل کا بھی عالم تھا، تورات کا بھی عالم تھا۔ خیال آیا آج جا کر اس کو دعوت دیتا ہوں دین کی۔ بیت المدراس پہنچے، دیکھا کہ یہودیوں کا عالم بیٹھا ہے، بہت سے لوگ جمع ہیں، تبلیغ کر رہا ہے اپنے مذہب کی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے اور اس کو مخاطب کیا فخاس، عجیب بات نہیں ہے، تو انجیل کا بھی عالم ہے، تورات کا بھی عالم ہے، تو نے وہاں میرے مصطفیٰ کی تعریفیں بھی پڑھی ہیں، اللہ کا نام بھی پڑھا ہے، لیکن آج تک تو ایمان نہیں لایا۔ آج صدیق تجھے ایمان کی دعوت دینے آیا ہے۔ وہ بدبخت آگے سے جواب دیتا ہے اے صدیق میں تیرے رب کو کیسے مانوں؟ تیرا رب تو خود فقیر ہے، تیرا رب تو خود منگتا ہے معاذ اللہ۔ وہ بکواس کرنے لگا، کیوں کہ قرآن میں تیرا رب کہتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ تیرا رب قرض حسنا مانگ رہا ہے۔
وہ تو خود فقیر ہے، ہم غنی ہیں، ہم مالدار ہیں، ہم لوگوں کو دینے والے ہیں، ہمارے پاس بڑی دولت ہے، تو ہم اس فقیر کو کیسے مانیں؟ دوسرا بکواس کرنے لگا، تیرا رب سود سے منع کرتا ہے لیکن خود سود دیتا ہے۔ کیسے؟ کہ وہ کہتا ہے کہ میری بارگاہ میں کوئی 1 روپیہ دے، میں لٹا کے 10 دوں گا، تو وہ تو خود سود دیتا ہے، ہمیں منع کرتا ہے، ہم کیسے ایمان لائیں؟ صدیق اکبر جلال آ گیا۔ لوگوں، کسی کو مصطفیٰ کی شان میں گستاخی پر جلال آتا ہے، کسی کو قرآن کی گستاخی پر جلال آتا ہے، کسی کو علی صدیق کو رب کی گستاخی پر جلال آ گیا۔ وہ اپنے ہزاروں مداحوں میں بیٹھا تھا، بڑا عالم تھا، بڑا مالدار بھی تھا، لیکن صدیق اکبر نے کسی چیز کی پرواہ نہ کی، تھپڑ رسید کیا اس کے چہرے پر سبحان اللہ۔ اور کہنے لگے، اے گستاخ، آج تو نے رب کی توہین کی ہے، اگر میرے مصطفیٰ نے تیرے یہودی قبائل کے ساتھ معاہدہ نہ کیا ہوا ہوتا تو آج میں تیرا سر تن سے جدا کر دیتا۔ سبحان اللہ۔ میں اپنے محبوب کے معاہدے کی لاج رکھ رہا ہوں۔ یہ بات کہہ کر واپس چل پڑے، بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچے۔ وہ جو عالم تھا یہودیوں کا فخاص، وہ بھی پیچھے چلتا چلتا میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ گیا اور شکایت کرنے لگا کہ اے اللہ کے رسول، آج آپ کے اس یار نے، آپ کے اس دوست نے میرے منہ پر تھپڑ مارا ہے، ہمارا معاہدہ ہو چکا تھا، پھر بھی اس نے میری احانت کی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، یا رسول اللہ، اس نے آج میرے سچے رب کی توہین کی۔ میرے آقا نے اس کی طرف مڑ کے دیکھا، میرے آقا سردار تھے اس وقت مدینہ کی ریاست کے، سارے فیصلے حضور کی بارگاہ میں ہوتے تھے، معاہدہ ہو چکا تھا یہودی قبائل کے ساتھ۔ میرے آقا نے صدیق سے پوچھا، صدیق کیا یہ سچ کہہ رہا؟ صدیق سے نہیں، اس سے پوچھا کہ کیا میرے صدیق نے سچ کہا ہے کہ تو نے اللہ کے سچے رب، ہمارے سچے رب کی احانت کی ہے، توہین کی ہے؟ تو وہ یہودیوں کا عالم مکر گیا، کہا میں نے تو کچھ کہا ہی نہیں۔ سارے اس کی مداح، اس کے شاگرد چیلے سارے تھے ساتھ، سارے کہنے لگے ہاں کچھ بھی نہیں کہا ایسی بات، مکر گیا۔ تو یہاں ایک سبق مل رہا ہے کہ جو گستاخ ہوتے ہیں وہ آج سے نہیں مکرتے، وہ ازل سے مکر رہے ہیں، پھر جاتے ہیں باتوں سے۔ اب میرے مصطفیٰ نے صدیق اکبر کی طرف دیکھا ہے، صدیق اپنی بات کی گواہی پیش کرو۔ کوئی نہ تھا صدیق کی گواہی دینے والا، صدیق کی صداقت کو داغ لگ رہا تھا، کوئی گواہ نہ تھا۔ رب تعالیٰ نے جب یہ منظر دیکھا، فرمایا جبرائیل جا، میرے مصطفیٰ کا وہ یار جس نے سب سے پہلے میرے مصطفیٰ کے دین کی تصدیق کی تھی، آج اس کی تصدیق کرنے والا کوئی نہیں بچا۔ اے میرے مصطفیٰ، آج اس کی بات کسی نے نہیں سنی، کوئی سننے والا نہیں تھا۔ اے جبرائیل جا، میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں قرآن کی یہ آیت لے جا اور مصطفیٰ کو سنا۔ یا رسول اللہ، صدیق کی بات اس نے جو توہین کی ہے، اس کی بات کسی نے نہیں سنی، لیکن لقد سمع اللہ، اس کی بات اللہ نے سن لی ہے۔ اس کی بات کس نے سن لی ہے؟ اللہ نے سن لی ہے۔ یہ کہہ رہا تھا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، یہ مردود کہہ رہا تھا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، ہم نے سن لی ہے۔ اللہ نے فرمایا تو جبرائیل آئے اور کہ یا رسول اللہ، اللہ فرما رہا ہے صدیق کی گواہی ہم دے رہے ہیں۔ تو دوستو، صدیق کا وہ مقام ہے کہ جس کی گواہی صداقت کی خود اللہ نے دی۔ سبحان اللہ۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا، فرمایا یہ جو بات ہے، یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں، ان کی بات اللہ نے سن لی تھی۔ کیا بات تھی؟ ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ اللہ نے صرف سن نہیں لی، صرف سنی نہیں ہے۔ اے پیارے محبوب، اللہ فرما رہا ہے سنکتب ما قالوا، جو جو انہوں نے کہا ہے ہم نے سن بھی لیا ہے اور لکھ بھی لیا ہے، اپنے پاس لکھ بھی لیا ہے، لکھ کے رکھ لیا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟
وقتلهم الانبیاء، یہ وہ یہودی ہیں جو ہمارے نبیوں کو قتل کرتے تھے، ونقول ذوقوا عذاب الحریق، اور ہم کہتے ہیں کہ کل جب یہ ہمارے پاس آئیں گے نا قیامت کے دن، پھر ہم ان کے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ ذوقوا عذاب الحریق، ان کو جلا دینے والے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ یہ ہے شان صدیق اکبر، جن کی صداقت کی تصدیق کس نے کی بھائی؟ آج کا کوئی بدبخت صدیق کے بارے میں انگلی اٹھائے، صدیق کی شان میں بولے، صدیق کے بارے میں کوئی بکواس کرنے کی کوشش کرے، تو خدا کی قسم قرآن کی کئی آیات ہیں جو صدیق اکبر کی صداقت کی گواہی دے رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ کی مجلس لگی ہوئی تھی، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی، فرمایا من انفق زوجین فی سبیل اللہ، فرمایا کہ جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں جوڑا خرچ کرے، کیا خرچ کرے؟ جوڑا۔ کوئی 10 روپے مانگے، ایک نوٹ 10 کا مانگے، وہ اس کو 2 نوٹ دے دے۔ کوئی کسی سے 1000 مانگے، وہ 1000 دینے کے بجائے اس کو 2000 دے دے۔ جہاد ہے، جہاد ہوتا تھا، کوئی ایک گھوڑا مانگے، کسی کو ایک گھوڑے کی ضرورت ہو، کوئی سخی ایسا ہو ایک کے بجائے 2 گھوڑے دے دے۔ من انفق زوجین فی سبیل اللہ، حضور نے فرمایا جو اللہ کی بارگاہ میں جوڑا خرچ کرے، جس چیز کا بھی جس کو ضرورت ہو، کوئی ایک مانگے وہ 2 دے دے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک آگے میرے آقا بیان فرما رہے ہیں، تو آقا فرما رہے ہیں کہ جب کل قیامت کا دن ہوگا، جنت کے دروازے ہوں گے، جنت کا ایک دروازہ ہوگا جس سے نمازی داخل ہوں گے، تو جو نمازی ہوگا اور اس کی عادت یہ بھی ہوگی کہ وہ لوگوں کو بجائے ایک کے بجائے 2 دیتا تھا، اور نمازی بھی ہوگا، تو اس دن وہ باب الصلاۃ جو ہے جنت کا، وہ اس کو آواز دے گا کہ اے نمازی آپ میرے اندر سے داخل ہو جا۔ پھر فرمایا کوئی روزے دار ہوگا، روزے بھی رکھتا تھا اور اس کی عادت تھی کہ ایک کے بجائے 2 دیتا تھا، اس کو باب الریان سے آواز آئے گی، اے روزے دار ادھر آ جا، میں کھلا ہوں، جنت میں داخل ہونا ہے نا تو مجھ سے داخل ہو جا۔ پھر حضور فرماتے گئے، فرمایا باب الصدقہ، جو صدقہ دیتا تھا اور ایک نہیں دیتا تھا، 2 دیتا تھا، اس کو باب الصدقہ بلائے گا، آ جا اے صدقہ کرنے والے میرے اندر سے داخل ہو جا۔ حضور نے فرمایا پھر باب الجہاد بلائے گا، میرے اندر سے داخل ہو جا۔ یہ حضور بات کر رہے تھے، صدیق اکبر نے آواز بلند کی، یا رسول اللہ ہم سمجھ گئے، سمجھ آ گئی، یا رسول اللہ آپ ارشاد فرمائیے اس دن کوئی ایسا بھی ہوگا جس کو باب الصلاۃ بھی پکارے آپ میرے اندر سے داخل ہو جا، جس کو باب الریان بھی پکارے آپ میرے اندر سے داخل ہو جا، جس کو باب الصدقہ بھی پکارے، جس کو باب الجہاد بھی پکارے، سارے دروازے اس کو آواز دے رہے ہوں ہمارے اندر سے داخل ہو جا۔ میرے مصطفیٰ مسکرا پڑے، فرمایا اے صدیق ہاں مجھے لگتا ہے کہ میری امت میں کل قیامت کے دن اے صدیق وہ تو ہوگا۔ نعرہ رسالت، شان صدیق اکبر زندہ باد۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، قبلہ زندہ باد۔ کہہ دیں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شان صدیق اکبر، سبحان اللہ۔ یہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خلیفہ اول کی شان ہے۔ پھر ایک دن مجلس لگی ہوئی تھی، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمایا، سنن ابو داؤد کی حدیث پاک ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا خواب سنایا صحابہ کو۔ نبی کا خواب بھی سچے ہوتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ آج رات مجھے خواب آیا کہ میں جنت کے دروازے پر پہنچا، جو جنت کا مین گیٹ ہے، جبرائیل میرے ہاتھ سے پکڑ کر مجھے جنت کے مین گیٹ پر لے گیا، جو انٹرنس ہے جنت کی مین دروازہ ہے، وہاں لے گیا، اور جبرائیل نے مجھے بتایا یا رسول اللہ کل جب قیامت کا دن ہوگا
آپ کی امت اس دروازے سے جنت میں داخل ہوگی. جب میرے آقا نے یہ حدیث پاک بیان فرمائی نا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ، کاش جس وقت جبرائیل آپ کو وہ جنت کا دروازہ دکھا رہے تھے اور آپ کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا جبرائیل نے، یا رسول اللہ کاش اس وقت میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا، میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل، تو میرے ساتھ تو نہیں تھا خواب میں، لیکن تجھے ایک بشارت دیتا ہوں. یا رسول اللہ فرمائیے بشارت کیا ہے؟ فرمایا صدیق، میں تجھے بشارت دیتا ہوں کہ کل جب میری امت جنت میں داخل ہو رہی ہوگی، اے صدیق تو سب سے پہلا ہوگا میری امت میں جو جنت میں داخل ہوگا. سبحان اللہ. تو میری امت میں سب سے پہلا ہوگا جو جنت میں داخل ہوگا. میرے مصطفیٰ کا یہ رفیق، یہ یار غار. دوستو، لوگوں، ہر کام میں اول ہے، اول ہے میرے مصطفیٰ کا یہ یار. پھر آپ کو ایک اور حدیث سناؤں. پھر میرے آقا کی مجلس لگی ہوئی تھی، مسجد نبوی ہے، آقا بیٹھے ہیں، صحابہ بھی بیٹھے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے میرے صحابہ، آج جو بندہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بار نہیں، دو بار نہیں، کئی بار میرے آقا نے زندگی میں جنت کی بشارت عطا فرمائی. سبحان اللہ. میں آج جو بندہ تم میں سے 4 کام کر کے آیا ہے نا، میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں. 4 کام کر کے جو بندہ آ کے یہاں بیٹھا ہوا ہے. میرے آقا نے پوچھا، کوئی ہے جو آج کسی مسکین کو کھانا کھلا کر آیا ہو؟ صدیق اکبر نے ہاتھ کھڑے کیا، یا رسول اللہ میں کھلا کر آیا ہوں، ایک مسکین کو کھانا کھلا کر آیا ہوں. پھر میرے آقا نے پوچھا، کوئی ایسا ہے جس کا آج روزہ ہو؟ پھر صدیق اکبر نے ہاتھ کھڑا کیا. رمضان شریف کا مہینہ تو نہیں تھا نا، لیکن پھر بھی حضور نے پوچھا، کوئی روزے سے ہے؟ ہاتھ کھڑے کیا، یا رسول اللہ میں روزے سے ہوں، سبحان اللہ. میں روزے سے ہوں. سبحان اللہ. پھر میرے آقا نے تیسری بات پوچھی، تو میں میرے صحابہ بتاؤ، آج تم میں سے کون ہے جو کسی مریض کی عیادت کر کے آیا ہو؟ صدیق اکبر نے پھر ہاتھ کھڑا کیا، یا رسول اللہ آج ایک مریض کی عیادت کر کے میں آیا ہوں. چوتھی بات میرے آقا نے پوچھی، آج تم میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو کسی مسلمان کے جنازے میں شرکت کر کے آیا ہو؟ صدیق اکبر نے پھر ہاتھ کھڑا کیا، یا رسول اللہ ہاں، آج میں ایک مسلمان کے جنازے میں شرکت کر کے بھی آیا ہوں. سبحان اللہ. میں 4 کام کر کے آیا ہوں. میرے آقا نے پھر اعلان فرمایا، صحابہ اگر کسی نے جنتی کو دیکھنا ہے تو میرے یار کا دیدار کرو. سبحان اللہ. کسی نے جنتی کو دیکھنا ہے تو میرے یار کا دیدار کرو. یہ شان ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اور میرے مصطفیٰ کے وہ صحابی ہیں، میرے مصطفیٰ کے 1,00,000 سے زیادہ صحابی ہیں. کتنے؟ 1,00,000 سے بھی زیادہ صحابی ہیں. لیکن صدیق اکبر وہ صحابی ہیں، کسی صحابی کو قرآن میں اللہ نے صحابی نہیں کہا. صدیق اکبر وہ ہیں جس کو قرآن میں اللہ نے کہا یہ میرے مصطفیٰ کا صحابی ہے. سبحان اللہ. صدیق پر بولنے والوں اور زبان دراز کرنے والوں، صدیق کی وہ شان ہے جس کو اللہ خود صحابی فرما رہا ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اللہ تنصروہ فقد نصرہ اللہ. بڑا خاص پیغام ہے اس آیت کریمہ میں آپ سب کے لیے، اور خاص کر جو تحریک منہاج القرآن کے کارکنان ہیں یا کسی اور دینی جماعت کے کارکنان ہیں، ورکر ہیں، جو اللہ کی دین کے لیے نکلتے ہیں، جو اللہ کے کام کے لیے، دین کی خدمت کے لیے نکلتے ہیں، اور جو نہیں نکل سکتے، سب کے لیے پیغام ہے اللہ تنصروہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تم میں سے اگر کوئی اللہ کے دین کی مدد نہیں کرنا چاہتا، اللہ کے دین کی مدد، اللہ کوئی تمہاری مدد کا محتاج ہے؟ ہاں، جو دین کا سپاہی بن گیا، جو کسی جماعت کے ساتھ جڑ گیا، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. اس آیت پر عمل کرتے ہوئے کوئی کسی حق کی جماعت کے ساتھ جڑ کر دین کے لیے اٹھ کھڑا ہوا، دین کے لیے محنت کرنے لگا، حضور کا پیغام پہنچانے کے لیے وقت دینے لگا، مال قربان کرنے لگا، وہ تو قسمت مقدر والا ہے. اللہ تنصروہ. اور جو گھر بیٹھ گیا، جس نے کہا مجھے کیا ضرورت،
اللہ جانے اس کا دین جانے، مجھے تو اپنی کاروبار سے ہی فرصت نہیں ہے۔ فرمایا اگر تم اللہ کے دین کی مدد نہیں کرتے تو نہ کرو۔ فقد نصرہ اللہ، اللہ کے دین کی مدد اللہ خود کرنے کے لیے کافی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ خود کرنے کے لیے کافی ہے۔ اور فرمایا سنو اور اس وقت کو یاد کرو، اذا خرجہ الذین کفروا، جب میرے محبوب کو کافروں نے گھر سے نکال دیا تھا، گھر سے نکال دیا تھا، کافر کھڑے تھے تلواریں لے کر دروازے پر، اور میرے مصطفیٰ اکیلے تھے۔ ایک یار تھا وہ جو بستر پر سو رہا تھا، وہ بھی اپنی زندگی دو پہ لگا چکا تھا۔ اس رات میرے مصطفیٰ کے بستر پر سونا موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ اور ایک وہ تھا جو میرے مصطفیٰ کا سفر کا ساتھی تھا، گھر والے کا نام مولا کائنات مولا علی تھا، اور سفر میں ساتھ جانے والے کا نام صدیق اکبر تھا۔ سبحان اللہ۔ اور میرا رب فرما رہا تھا جب وہ غار میں جا رہے تھے تو رب کی طرف سے آواز آ رہی تھی، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار۔ جب وہ غار میں داخل ہو رہے تھے تو وہ دو میں سے دوسرا تھا۔ یہاں حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد ذیل العالی بڑے پتے کی بات کرتے ہیں۔ یہاں ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا، اس سے مراد کون ہے؟ کل مفسرین کا، چاہے کوئی شیعہ کے مفسرین ہو یا سنیوں کے، اس بات پر اتفاق ہے کہ اس سے مراد حضور کی ذات ہے۔ ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا، دو میں سے دوسرا، اس سے مراد کس کی ذات ہے؟ میرے مصطفیٰ کی ذات ہے۔ حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ جب میں یہ دیکھا، پڑھا، تو میں سوچ میں پڑ گیا کہ دو میں سے دوسرا اللہ نے میرے مصطفیٰ کو کیوں کہا؟ وہ تو پہلے ہیں، حضور تو پہلے ہیں، اللہ نے دوسرا کیوں فرمایا؟ فرماتے ہیں میں نے بڑی تفسیریں پڑھی، جتنا میں مطالعہ کر سکتا تھا میں نے کھنگالا کتابوں کو، لیکن مجھے کہیں سے جواب نہ ملا، کسی کی نظر اس پر نہیں گئی، کسی نے اس بحث کو چھیڑا نہیں۔ لیکن آپ فرماتے ہیں ہو سکتا ہے کسی نے کیا ہو، میں نے نہ پڑھا ہو، لیکن فرمایا جتنا مطالعہ میں نے کیا مجھے جواب نہیں ملا۔ آخر میں مجھے جواب قرآن میں سے ہی ملا۔ سبحان اللہ۔ حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں مجھے قرآن میں سے جواب ملا کہ حضور نے ثانی اثنین صدیق اکبر کو یہاں پہلا کیوں کہا اور حضور کو دوسرا کیوں کہا؟ فرمایا مجھے جواب ملا اگلے الفاظ میں، رب تعالیٰ نے فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جب وہ غار میں تھے تو مصطفیٰ دو میں سے دوسرے تھے، تو پتہ یہ چل رہا ہے جب غار میں داخل ہونے کا وقت آیا تو صدیق اکبر نے کہا میرا پیارے مصطفیٰ آقا آپ باہر رکیں، پہلے میں داخل ہونا چاہتا ہوں، کیونکہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ غار ہے پرانی، کوئی موذی جانور نہ بیٹھا ہو، کوئی آپ کو تکلیف نہ پہنچائے۔ یا رسول اللہ میں پہلے جا کر غار کو صاف کروں گا۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے فرمایا رب تعالیٰ نے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جب وہ غار میں داخل ہو رہے تھے نا تو صدیق اکبر اپنی جان کی بازی لگا کر حضور سے پہلے غار میں داخل ہوئے۔ یہ واقعہ آپ نے سن رکھا ہے پہلے۔ پھر ایک ایک سوراخ کو بند کیا، ایک سوراخ پر پھر ایڑی رکھی، پھر حضور کو دعوت دی۔ لیکن پھر آگے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اذ یقول لصاحبہ، وہ جب آپ کا صاحب، آپ کا صحابی آپ کو کہہ رہا تھا، غار میں بیٹھے تھے اور غار کی سچویشن اور لوکیشن ایسی بن رہی تھی دوستو کہ غار کا جو منہ تھا نا، دہانہ تھا، اگر کافر اس پر آ جاتے، حالانکہ اس پر ایک مکڑی نے جال بن دیا تھا، جالا بنا دیا تھا مکڑی نے حضور اللہ کے حکم سے، تاکہ وہ کافر آئے نا تو وہ کہیں گے یہ تو پرانی غار ہے، یہاں تو مکڑی نے جالا بنایا ہوا ہے، تو یہاں کیسے داخل ہوئیں گے؟ ایک کبوتری نے انڈے دے دیے، وہ بھی وہیں بیٹھی تھی، سبحان اللہ۔ تو وہ کافر آئیں گے تو وہ کہیں گے جس میں تو داخل ہی کوئی نہیں ہوا، کبوتری کا وہ جو ہے کیا کہتے ہیں نیسٹ جو ہوتا ہے گھونسلہ وہ بھی ہے، مکڑی کا جالا بھی ہے، تو یہاں تو کوئی نہیں داخل ہوا، تو وہ واپس چلے جائیں گے۔ لیکن صدیق اکبر کو فکر تھی کہ جب وہ دہانے پر آئیں گے نا، اگر وہ نیچے دیکھیں گے تو ہم سامنے بیٹھے ہوں گے، دیکھ لیں گے، یہ فکر ہوئی۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اذ یقول لصاحبہ، جب وہ آپ کے صاحب آپ سے فرما رہے تھے لا تحزن، اے صدیق نہ غم کر، غم نہ کر۔ ایک ہوتا ہے خوف، ایک ہوتا ہے غم۔ دوستو خوف بندے کا اپنی ذات کے لیے ہوتا ہے اور غم بندے کا دوسرے کی ذات کے لیے ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صدیق کو اپنی جان کا خوف نہیں تھا، حضور کی جان کا غم تھا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت فرمائی اے پیارے محبوب اپنے اس رفیق کو کہہ دیں، اپنے اس یار کو کہہ دیں یہ آپ کی غم میں مرا جا رہا ہے، حضور آپ کے غم میں مرا جا رہا ہے، اس کو دلاسا دیجئے لا تحزن، اور فرمائیے کہ اے صدیق میرا غم نہ کر، سبحان اللہ۔ میرا غم نہ کر۔ اب یہاں پر ایک بات کہنا چاہتا ہوں آپ سے، حضور نے فرمایا صدیق میرا غم نہ کر، تو آگے بات یوں بنتی تھی، حضور فرماتے اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، یہی بنتا تھا نا کہ تجھے میرا غم ہے نا صدیق، میرا غم نہ کر، اللہ بولے اللہ میرے ساتھ ہے۔ وہ صدیق تھا، وہ بھی جان وار کے بیٹھا تھا، یہ بھی نبیوں کے سردار تھے، یہ بھی لجپال تھے، یہ نہیں فرمایا ان اللہ معی، اے صدیق اللہ میرے ساتھ ہے، فرمایا نہیں نہیں ان اللہ معنا، اے صدیق اللہ ہمارے ساتھ ہے، سبحان اللہ۔ زندہ باد۔ ہمارے ساتھ ہے۔ قربان جائیں میرے مصطفیٰ فرما رہے ہیں اے صدیق جس طرح وہ اللہ مصطفیٰ کے ساتھ ہے، اے صدیق وہ اللہ تیرے بھی ساتھ ہے۔ لوگوں قرآن کہہ رہا ہے میرا اللہ صدیق کے ساتھ ہے، کیوں ہے؟ صدیق میرے مصطفیٰ کے ساتھ ہے، سبحان اللہ۔ صدیق میرے مصطفیٰ کے ساتھ ہے، اور اللہ صدیق کے بھی ساتھ ہے۔ کیا ٹائم ہو گیا؟ ختم کر رہا ہوں۔ ایک بڑی پیاری سی حدیث پاک آپ کو سنا دیتا ہوں، اور اس میں بڑا عقیدہ بھی آ جائے گا، عقیدہ بھی آ جائے گا، اور شیخین کی عظمت بھی آ جائے گی۔ شیخین کن کو کہتے ہیں؟ شیخین ان کو کہتے ہیں جو آج گنبد خضرا میں میرے مصطفیٰ کے ساتھ لیٹے ہیں، سبحان حضرت اللہ۔ صدیق اکبر اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، یہ شیخین ہیں۔ کیا ہیں؟ شیخین ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، عقیدے کے جواب بھی آ جائیں گے کئی اس میں۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں کہ ہم ایک جنازے میں تھے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ، ہم ایک جنازے میں تھے اور ہم جنازے کے بعد دعا کر رہے تھے، حدیث پاک کے الفاظ ہیں۔ آج کئی لوگ ہوتے ہیں نا جب جنازہ کا سلام پھرتا ہے نا تو پھر وہ منہ موڑ کے چل پڑتے ہیں، ٹر پونے گندا منہ کٹ کے، ان کے عقیدے میں شاید نماز کے بعد دعا نہیں ہوتی، وہ شاید اللہ سے مانگنا نہیں چاہتے، بخشش نہیں مانگنا چاہتے۔ حضور نے فرمایا کہ جو بندہ جنازے میں شرکت کرے نا اور جو میت پڑا ہوتا ہے خلوص کے ساتھ اس کی مغفرت کی دعا کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے خلوص کی وجہ سے اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا ہم ایک جنازے میں تھے، عبداللہ بن عباس فرما رہے ہیں، اور جنازہ کس کا تھا؟ فرماتے جنازہ سامنے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پڑا تھا۔ کہتے ہیں کہ میں دعا کر رہا تھا، پیچھے سے ایک بندہ آیا، اس نے دعا کرتے ہوئے نا ایسے ہاتھ اٹھا رکھے تھے تو اپنی دونوں کونیاں میرے کندھوں پر رکھ دی۔ یہ بھی ایک غم کی کیفیت ہے کہ بندہ کونیاں کسی کے کاندھوں پر رکھ دے، یہ بھی ایک غم کی کیفیت ہے، وہ بیان کر رہے ہیں۔ اور دعا کیا کر رہے تھے؟ دعا اپنی زبان سے کر رہے تھے رحمک اللہ یا عمر، اے عمر تجھ پر اللہ رحم فرمائے، اے عمر تجھ پر اللہ رحم فرمائے، یہ دعا کر رہے تھے۔ اور پھر کہہ رہے تھے اے عمر تو وہ ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تیرا مدفن بھی میرے مصطفیٰ کے ساتھ ہو۔ سبحان اللہ۔ تو وہ ہے، اور صدیق اکبر وہ ہے کہ جب بھی زندگی میں میرے مصطفیٰ کوئی بات کرتے تھے نا تو حضور یوں کہتے تھے کہ ہم وہاں گئے، میرے ساتھ ابو بکر بھی تھا، عمر بھی تھا۔ جب حضور تیرا تذکرہ فرماتے، حضور فرماتے جب میں نے یہ کام کیا
میرے ساتھ ابو بکر بھی تھا، عمر بھی تھا۔ سبحان اللہ۔ حضور جب بھی زندگی میں تذکرہ فرماتے، اے عمر تجھے بھی ساتھ یاد کرتے، صدیق کو بھی ساتھ یاد کرتے تھے۔ میں توقع کرتا ہوں کہ حضور آج تجھے اپنے ساتھ جگہ بھی دیں گے۔ سبحان اللہ۔ سننے والا عام آدمی نہیں تھا، عبداللہ بن عباس تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے سوچا کہ یہ جہاں مدفن ہے میرے مصطفیٰ کا، یہ تو سیدہ عائشہ کا حجرہ ہے۔ سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا حضور کی زوجہ ہیں، حضور کا مزار تو وہاں بن گیا، اور صدیق اکبر سیدہ عائشہ کے باپ ہیں، باپ کا مدفن بیٹی کے حجرہ میں بن گیا۔ یہ کون ہے جو پیچھے سے کہہ رہا ہے عمر تیرا مدفن بھی عائشہ کے حجرے میں بنے؟ اتنی بڑی بات کرنے والا کون ہے؟ کہتے ہیں میں نے پلٹ کر دیکھا تو سامنے جو شخص کھڑا تھا وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ مولا کائنات مولا علی تھے۔ سبحان اللہ۔ علی اور عمر اور ابو بکر میں نفاق ڈالنے والوں، علی عمر اور ابو بکر میں فرق ڈالنے والوں، سنو علی آج دعا دے رہا ہے، اے عمر آج تیرا مدفن بھی میرے مصطفیٰ کے روضہ انور میں بنے۔ سبحان اللہ۔ یہ شان ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ دوستو آؤ، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آج یوم وصال ہے، آج خیرات طلب کریں صدیق اکبر سے، وفا کی خیرات۔ وہ تاجدار وفا تھے، وہ وفا کے پیکر تھے، انہوں نے ساری عمر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا کی تھی، عہد وفا نبھایا تھا۔ صدیق نے یاری کا حق ادا کر دیا تھا، صدیق نے وفا کا حق ادا کر دیا تھا، صدیق نے غلامی کا حق ادا کر دیا تھا۔ خدا کی قسم صدیق نے میرے مصطفیٰ کے دین کے لیے مال بھی لٹا دیا تھا، جان بھی لٹا دی تھی، بیوی بچے لٹا دیے تھے، سب کچھ قربان کر دیا تھا۔ اور کوئی پوچھتا تھا اے صدیق سنا کیسا رہا؟ کہتے تھے کہ پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول، بس خدا صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول، بس صدیق کے لیے تو کائنات میں ایک ذات ہی رسول اللہ کی ہے۔ تو دوستو آؤ آج اس محفل میں یہ پیغام لے کر جائیں کہ آج سے وہ وفا لیں